بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی آلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج تقریباً 14 سے 15 دن بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، جس کی بابت آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور معذرت خواہ ان سے ہیں کہ جو گنے چنے ہمارے ویڈیو کا درس کا انتظار کرتے ہیں، اور اکثریت جس کو پرواہ نہیں ہے ان سے بھی معذرت کر لیتے ہیں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ برکیف اس کی وجوہات میں جو سب سے مرکزی وجہ تھی کہ پچھلے دنوں الحمدللہ کتاب المکتب مکمل ہو چکی تھی، یعنی اس کی تحریر مکمل ہو گئی تھی، تو وہ پھر پرنٹر کی جانب سے واپس بھجوائی جاتی ہے پرنٹ نکال کے کہ پروف ریڈنگ کی جائے۔ جو غلطیاں ہیں، یعنی اغلاط ہیں، اور جو لفظ کو اضافی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہے، وہ مکمل ایک پروف ریڈنگ کے لیے واپس آئی ہوئی تھی، جو آج ہی الحمدللہ مکمل کر کے واپس کر دی گئی ہے پرنٹر کو۔ ابھی ایک دفعہ پھر فائنل پروف ریڈنگ کے لیے آئے گی۔ تو یہ وجہ تھی بنیادی جس کی وجہ سے ویڈیوز کا سلسلہ رک گیا تھا، اور ڈسٹرب بھی رہا۔ پہلے بھی ہفتے بعد 10 دن بعد آنا شروع ہو گئی، اور پھر اب تو خیر 14-15 دن کا گیپ آ گیا۔ دوسری وجہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پھر التماس کروں گا ان لوگوں سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈسہارڈ ہو چکے ہیں، بد دل ہو چکے ہیں، کیونکہ ویوز ہمارے بڑھ نہیں رہے، باوجود کہ ہمارے چینل کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو شاید ہم اس وجہ سے ڈسہارڈ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ڈسہارڈ ہونا ہوتا تو میرے عزیزو بہت پہلے ہو چکا ہوتا، اور اپنا رخ موڑ چکا ہوتا یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ہمارے ذمہ جو سیکھا ہے وہ نوجوانوں تک ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے وہ پہنچانا ہے۔ اور جو بدعات اور خرافات کے خلاف جہاد ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے بندے کتنے لائکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ارننگ کے لیے تو یہ چینل نہیں بنایا نا۔ ارننگ کے لیے بنانا ہو یا مقصد یہ ہو کہ چلو تبلیغ بھی ہوتے رہے اور تھوڑا مال پانی بھی آتا رہے، تو پھر موضوعات ہم وہ سلیکٹ کرتے، تھم نیل وہ سلیکٹ کرتے کہ جو اٹریکٹ کرتے لوگوں کو، اور جو اکثریت دیکھنا اور سننا چاہتی ہے وہ مواد آپ کی خدمت میں ہم لے کے آتے ہیں۔ لیکن ہمارا الحمدللہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بس اس نوکری کو قبول فرمائے اور ہمت اور صحت اور طاقت دیتا رہے، عطا کرتا رہے، بے شک اسی کی توفیق ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو کوئی انسان کسی بھی نیکی کے عنوان کو انجام دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وضاحت ہم نے بار بار پیش کی ہے کہ جب ہماری ویڈیوز کا سلسلہ رک جائے یا دیر سے ویڈیوز آئیں، تو اس کے پیچھے یہ جو یار لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بس اب چینل سے ڈسہارڈ ہو گئے، چینل بند ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ آج کے موضوع کی طرف، جو آج ہمارا موضوع گفتگو رہے گا، وہ یہ رہے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پڑھنے والے گروہ امام محمد باقر علیہ السلام سرکار کی نظر میں وہ کون سے ہیں، اور پھر اسی کی ذیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی الفاظ جو ہیں حدیث کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہیں، کہ وہ کون سا گروہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو بڑے شوق سے پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس گروہ پر لعنت ڈالتا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے ان خاص مخصوص قاریوں کے اوپر لعنت ڈالتا ہے۔ تو وہ اس کی طرف انشاءاللہ آج کی بابت گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب چونکہ اب فراغت ہے، اب جب تک فائنل پروف ریڈنگ کے لیے مسودہ آ نہیں جاتا کتاب کا، تو انشاءاللہ ہمارے روز تو شاید نہ ہوں، لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کو دروس ملتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 3 گروہوں کی کہ جس کی طرف امام باقر علیہ السلام اصول کافی میں اشارہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے جو 3 گروہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس حدیث امام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کیونکہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کہا گیا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس سے بہترین استفادہ ہو نہیں سکتا اس ماہ سے اگر ہم قرآن سے نہ جڑے۔ اگر ہم اس ماہ بھی قرآن سے نہ جڑے، اگر اس ماہ بھی ہم نے روٹین والی تلاوت کی کہ 2-4 آیات پڑھی یا سپاروں کی دوڑ میں، یہ جو دوڑ کا سلسلہ ہے نا کہ جناب میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے، فلانے نے اتنے کیے، میں نے اتنے کیے، میں نے آج اتنے سپارے مکمل کیے، یہ دوڑ معذرت کے ساتھ کہیں ہے ہی نہیں ہے شریعت مقدسہ میں۔ سنت اور سیرت میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اس دوڑ کا۔
کہ سپارے ختم کرنے کی دوڑ یا قرآن کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کی دوڑ کہ میں نے ایک ماہ میں اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے اتنے سپارے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ باقی ماہ ہو، یہ تو زندگی میں، انسان کی زندگی میں اس دوڑ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اہمیت ہونی چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ میں نے قرآن سے سیکھا کیا، استفادہ کیا کیا اور کیسے کیا۔ اور استفادہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ قرآن مجید فرقان حمید کو تدبر تفکر کے ساتھ نہ پڑھیں۔ جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار فرماتے ہیں کہ اس تلاوت، وہ تلاوت ہی نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ یہ ان کے خطبے کے جملے ہیں۔ تو اسی طرح ائمہ آگے جتنے بھی ائمہ گزرے، ائمہ اہل بیت، ان میں سب نے اسی چیز کو ترویج دی، ترغیب دی کہ قرآن کو جب پڑھو غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ آپ صحیفہ کاملہ میں دعائے ختم القرآن پڑھ لیں سید سجاد کی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ دیگر احادیث معصومین کی طرف رجوع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس دوڑ میں شامل نہ ہوا کریں، یا اپنے اندر یہ چیز نہ سوچا کریں کہ رمضان ہے، میں نے کم از کم اتنے، آپ پورے رمضان میں صرف ایک سپارے ختم کر پائیں، فابہا۔ یقین کیجئے کہ آپ 30 قرآن ختم کرنے والوں سے شاید زیادہ ثواب کے مستحق ٹھہر جائیں، اگر وہ ایک سپارہ 30 دنوں میں آپ نے تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا۔ اگر آپ نے اس کا ترجمہ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی زبان عربی زبان ہے، اور عربی زبان سے شناسائی ہماری اکثریت کو نہیں ہے۔ تو ترجمے کا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو پڑھنا، اس کے ایک ایک الفاظ کا اتنا ثواب ہے، یہ وہ، اور ترجمے کی طرف حوصلہ شکنی کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر ترجمے کے پڑھنا اپنا ایک اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ کلمات الہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کلمات جناب جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل کی، لیکن وہ ثواب، وہ اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی زیارت کرنا اپنا ایک ثواب رکھتا ہے جی، قرآن کے جو عربی متن ہے اس کو پڑھنا اپنا، لیکن جب تک آپ اپنی زبان میں اس کے ترجمے کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سایہ شریفہ میں کس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں میں اس گروہ میں تو نہیں آتا، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کہیں وہ میں چیزیں تو نہیں کرتا، کس چیز کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، کس چیز کی حوصلہ افزائی کی جا رہی، تو آپ استفادہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا رمضان کریم ہو یا باقی ایام ہو، قرآن مجید فرقان حمید کو کبھی بھی اس کے ساتھ نہ پڑھیں کہ میں نے بس فٹافٹ ختم کرنا، میں نے اتنے سپارے، میں نے سب کو بتانا جی آج میں نے 1.5 سپارہ پڑھا، آج میں نے 2.5 پڑھے، آج رمضان مکمل ہو گیا، واجی واہ میں نے 3 قرآن ختم کر دیے۔ اس بابت آپ سے کوئی نہ ڈیمانڈ ہے شریعت کی، نہ اللہ اس کے رسول کی کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے، نہ آپ کے کسی امام نے آپ کو ترغیب دلوائی ہے، بالکل نہیں۔ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ تدبر اور تفکر کتنا کیا، سیکھا کتنا، قرآن سے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے لیے احکام کیا لیے، ہدایت کیا لی، یہ آپ سے ڈیمانڈ ہے، آپ سے اور مجھ سے۔ یہ ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہے کہ رٹے لگا بس ہل کے تلاوت کرتے جاؤ، سپارہ پڑھتے جاؤ اور بس کہہ دو واہ جی واہ میں جناب 1 سپارہ ختم کر دیا، 2 کر دیے۔ وہ اپنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، چونکہ قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن آپ کو ہدایت شاید پھر اس طرح سے نہ مل سکے، چونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نے پڑھا کیا۔ اگر تو آپ عربی سے شناسا ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، تو پھر تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر کچھ جانتے ہیں پھر بھی شاید تھوڑا لیکن جب آپ بالکل ہی نہ آشنا ہے، فقط آپ نے قرآن پڑھنا سیکھنے تک کی عربی سے آپ کی شناسائی ہے، پھر آپ استفادہ کیسے کریں گے؟ اس طرف تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث امام کی طرف کہ جس میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھنے والوں کے جو پڑھنے والوں کی قسمیں ہیں، وہ 3 قسمیں بتاتے ہیں، یعنی 3 گروہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو قرأت قرآن کو اپنے مال و دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یعنی حافظ بن گئے، یعنی اچھی قرأت کر لیتے ہیں، مختلف محفلوں میں، مختلف تقریبات میں بلایا جا رہا ہے، ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے، اور جناب وہ اس قرأت کے عوض پیسے لیتے ہیں۔ ان کا کام ہی صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنی اچھی آواز میں اچھے طریقے سے قرأت کی، پیسے لیے اور آ گئے۔ قرأت قرآن کے ذریعے بادشاہوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں سرکاری تقریبات میں آج بھی بلایا جاتا ہے اور شناسائی ہو جاتی ہے، کئی کام پھر نکلواتے ہیں اپنے، اور کئی جناب ان کو تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کا قرآن سے یا قرأت قرآن سے اتنا ہی واسطہ ہے، بقول امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتاتے ہیں اور فخر کرتے نظر آتے ہیں، یعنی لوگوں میں پھر مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں کی قرأت بڑی اچھی ہے، فلاں کا لحن بڑا اچھا ہے، ادائیگی بڑی اچھی ہے۔ پھر اس چیز کو سن کے ان میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جناب قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقصد ہے، مرکزی مقصد ہدایت، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اسی نے کیا کہنا چاہیے، اسی شہرت میں یا اسی اس میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مختلف تقریبات میں بلایا جاتا ہے، ہمیں جج کے طور پہ بلایا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنے کے ماہر ہیں، آپ کا لحن بھی اچھا ہے، تجوید بھی اچھی ہے، تو آپ لوگوں کی قرأت ٹھیک کروائیں، لوگوں کا لحن ٹھیک کروائیں، تجوید ٹھیک کرائیں، لیکن وہ جس گروہ کا امام پاک ذکر کر رہے ہیں وہ پھر اسی میں گم ہو جاتا ہے،
اسی میں وہ بس دعوت نامے آئے، جا کے قرت کی، چیک لیا یا کیش لیا، چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے ان کا کام ختم۔ پھر امام فرماتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے حروف اور اس کی تجوید کا خیال رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں بیان شدہ حدود اور احکام کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ آپ کی زیر زبر کی غلطیاں پکڑ کے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، تجوید کی غلطیاں پکڑ کے اٹیک کرتے ہیں، امام کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جناب اس چیز پہ تو بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری زیر زبر کی غلطی نہ پکڑی جائے، ہمارا جناب تجوید کا مسئلہ نہ بن جائے، لیکن اس میں بیان کردہ یعنی قرآن میں بیان کردہ حدود اور احکام ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی وہی بات آ گئی کہ جی فلاں کی قرت، اب جیسے وہ اب آپ دیکھیں پھر اس کا لائن کا ذکر آ ہی جاتا ہے جو قرآن کو ناقص مانتا ہے، جیسا اللہ یاری، اب اس نے ایک نیا ڈرامہ پکڑا ہوا ہے اپنے چینل پہ، یعنی جو اس کے مناظرے کے لیے جاتا ہے اس کو کہتا ہے جی پہلے مجھے قرآن کا صفحہ پڑھ کے دکھاؤ۔ اگر آپ کی زیر زبر کی غلطی کوئی اس میں آ جاتی ہے، ظاہر ہے دیکھیں ہم ایک نان عرب اس میں رہتے ہیں، ہم عجم ہیں، ہمارا لہن کتنی بھی کوشش کر لیں شاید اس طرح سے نہیں ہو پاتا کہ جو پیدائشی زبان ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ کیا ڈرامہ کرتا ہے کہ جناب زیر زبر کی تم سے مناظرہ نہیں ہوگا بھائی، تم سے پلانا نہیں ہوگا بھائی۔ اچھا اس کا قرآن سے واسطہ کیا ہے کہ جو قرآن کو مکمل ہی نہیں مانتا، اور یہ کس اس میں اصول مناظرہ میں لکھا ہوا ہے، کس امام سے یہ چیز ہے کہ بھائی پہلے مناظرے سے پہلے سوال جواب سے پہلے اگلے سے صفحہ قرآن کا سنو، تو زیر زبر کی غلطی ہو تو اس سے بھائی جس موضوع پہ اس نے تجھے چیلنج کیا ہے یا جس موضوع پہ تو نے چیلنج کیا ہوا ہے اور تیرے چینل پہ وہ آیا ہے تو اس سے مناظرہ مباحثہ کرنے، تو اس موضوع پہ رہ۔ اگر تو موضوع یہ ہے کہ جناب یاری مداری تیرے سے اچھا قرآن میں پڑھتا ہوں، یعنی کوئی بھی آنے والا کہ پھر تو تیرا بنتا ہے کہ چلو جی کھولو اور پڑھو، پڑھ کے سناؤ۔ ایک بندہ تیرے سے مسئلہ توحید پہ بات کرنے آیا ہے، سید غیر سید کے نکاح کے اوپر بات کرنے آیا ہے، جس پہ بھی بات کرنے آیا ہے بھائی وہ موضوع وہ لے کے آیا ہے، تو اس کو کنورٹ کر رہا ہے کہ مجھے پہلے صفحہ قرآن کا سناؤ۔ یہ کرائیٹیریا شرائط کرنے طے کرنے والا تو کون ہے بھائی؟ تیرا قرآن سے واسطہ ہی کیا ہے جب تو اس کو مکمل ہی نہیں مانتا؟ جب تو مکمل ہی نہیں قرآن کو مانتا معاذ اللہ، تو پھر تیرا تو کون سا معیار ہے کہ تو ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ تیرے پاس جو آئے پہلے آ کے تجھے اپنی قرت سیدھی کرائے پھر تیرے سے مباحثہ کرے؟ تو بہرحال تو امام اسی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ وہ اس کے حروف کا پڑھنے میں تجوید کا خیال بڑا کرتے ہیں، لیکن اس میں بیان شدہ حدود اور احکام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے حاملان قرآن، ایسے یعنی گروہ نمبر 2 کہ جو تجوید کے ساتھ اور ادائیگی کی تو بڑی اچھی ہے اس کی، لیکن اس میں بیان کیا ہوا ہے ان احکام اور حدود سے اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں، وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں ایسے حاملان قرآن کسی صورت میں قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جی یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی مقابلہ قرت کے لیے نہیں آئی ہوئی کہ ایک دوسرے کی قرت ٹھیک کرو اور مقابلے کرو، اور اس نے قرت وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ماشاءاللہ ایک ہے کہ اس کو اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، سیکھ کے پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد ہدایت ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس نے احکام کو اور حدود کو ضائع کر دیا قرآن کی، وہ پھر وہ ایسے حاملان قرآن ہے کہ جو قرت اچھی کر لیتے ہیں، تجوید اچھی ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے حاملان قرآن، اور نہ ہی اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ایسے لوگ نجات حاصل کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے۔ آج کا موضوع ہم نے سلیکٹ اس لیے کیا ہے، ایک تو پہلا درس ہے رمضان کا، تو کیوں نہ اس درس کا موضوع وہ رکھیں کہ جو کام رمضان میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ترغیب دلوائی جاتی ہے، اور وہ ہے قرآن پڑھنا ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن کی بہار ہے اور نزول ہوا اس ماہ مبارک میں، تو تقریباً ہر بندہ جو ہے اس کوشش میں ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے پڑھنے کی حد تک رابطہ رکھے۔ تو ان تک یہ بات اور پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ ایک تو اس مقابلے میں نہ آئیں کہ آپ نے کتنے پڑھے، آپ کے بھائی نے، دوست نے، کزن نے کتنے پڑھے اس پارے اس ماہ میں، یہ آپ کو مقابلے بازی کا کسی کی طرف سے حکم ہی نہیں۔ دوسرا، تجوید ٹھیک کریں اپنی، بالکل کرنی چاہیے، حروف اچھے طریقے سے ادا ہونے چاہیے، لیکن یہ جو امام جس نقطہ کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں الجھ کے تم حدود اور احکام کو ضائع کر بیٹھو، پھر کیا ہوگا، نہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے اور نہ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے تم نجات حاصل کر سکو گے۔ تو ان چیزوں کو فوکس کر کے قرآن کے بیٹھیے لے کے، قرآن کو اپنا ایک امام پیشوا رہبر سمجھ کر اس کو کھول کے بیٹھیں تو صحیح۔ یقین کیجئے کہ آدھے صفحے کی ترجمہ پڑھ کے اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت جو ہے وہ آپ کو وہ فائدہ دے سکتی ہے کہ جو بغیر تدبر کے ساتھ آپ 30 قرآن بھی ختم کر لیں تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو۔ خود سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کی نظر میں قرآن مجید فرقان حمید تدبر اور تفکر کے بغیر پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ اچھا اب آئیے تیسرے قسم کے لوگ یعنی تیسرا گروہ وہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں، اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کا
روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ تیسرا گروہ جن کی شاید تجوید بھی اچھی نہ ہو، جن کے ادائیگی بھی شاید اچھی نہ ہو، جو شاید ایک رمضان میں بامشکل 10 سپارے ہی پڑھتے ہو، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ وہ ایک معالج کے طور پہ، ایک علاج کرنے والے کے طور پہ کتاب الہی کو لے کے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کے امراض کا علاج کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے روحانی بیماریوں کے امراض کا علاج کرتے ہیں، اور اس کی تلاوت یعنی اسے پڑھنے اور اس پر غور و فکر کے لیے رات جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جب سارے جھنجٹ دنیا داری کے جو جھنجٹ ہے جی ظاہر ہے، جاب کا مسئلہ، کاروبار کے مسئلے کو، پریشانیاں فلانا، جب رات کو فری ہو جاتے ہیں، جب پتہ ہے کہ اب فیملی والے بھی سو گئے، میں اکیلا جاگ رہا ہوں، اٹھاتے ہیں پھر کتاب خدا کو پڑھتے ہیں، پھر جناب 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحے یا جتنی بھی اللہ نے توفیق دی، لیکن تدبر اور تفکر کے ساتھ۔ یہ امام اس تیسرے گروہ کی طرف اشارہ کر کہ راتوں کو اسے پڑھنے اور اس پر غور و فکر کے لیے راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور دن کو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یعنی حالت روزہ میں ہوتے ہیں، پھر اسی قرآن کے ذریعے مساجد میں کھڑے رہتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے ذکر الہی کے لیے اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بستروں سے دور رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ اب آئیے نتیجہ دے رہے ہیں امام اب ان 3 گروہ کی وہ مختصراً بیان کر کے، تجزیہ کر کے ایک نتیجہ دے رہے ہیں، وہ نتیجہ لیتے جائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ ان لوگوں کے وجود کی برکت سے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمسایوں میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے، خاندان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جی، تو امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت مصیبتیں ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، دشمن کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور آسمان سے بارشیں برساتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں آخر میں اس حدیث کے آخری الفاظ، امام کہتے ہیں خدا کی قسم قرآن پڑھنے والوں میں یہ جو آخری قسم کے لوگ ہیں، یہ سرخ گندک سے بھی زیادہ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، کہ جنہوں نے راتوں کو اٹھ کے تمام تلاوت کیا تدبر اور تفکر کے ساتھ۔ میرے اپنے استادوں میں سے ایک شخصیت تھی، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کا کام ہی یہ تھا، یقین کیجئے، وہ اپنے نوٹس بنانے والے، جو وہ پرانے زمانے، تو ڈائریاں آ گئیں، عجیب مطلب جدید ہو گیا زمانہ، وہ جو گتا کلپ بورڈ جسے کہتے ہیں نا، جس میں پیپر ہم لوگ دیا کرتے تھے، وہ اس کے اوپر کچھ پیپرز لگا کے، پینسل ہائی لائٹر رکھ کے، اور جناب تھرمس چائے کا بھر کے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور کتاب خدا کھول لیتے تھے، اور یقین کیجئے کہ صبح اکثر وہ اپنے نوٹس ہمیں دکھاتے تھے، کہ جو انہوں نے، وہ بتاتے تھے کہ آج میں نے سورہ مبارکہ سے کیا کیا نوٹ کیا، میں نے کون سی چیزیں ہیں کہ بھائی جو میں نے اختیار کرنی ہے، کون سی چیزیں جسے میں نے فرار اختیار کرنا، اور عقائد کے ضمن میں کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی اوپر میں امامہ پوشوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو پورا ایک تھدا ان کا مہینے میں تیار ہو جاتا تھا، اور وہ نوٹس ان کے فیملی کے، ان کے بچوں کے، ایون کہ ہم جیسے ان کے دوستوں کے کئی کام آئے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سرخ گندک سے بھی زیادہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اسی دعا میں، جس کو پڑھ کے بھی سنایا تھا آپ کی خدمت میں، ختم القرآن کے حوالے سے، اس میں فرماتے ہیں کہ بار الہ، جب کہ تو نے قرآن کے تلاوت کے سلسلے میں ہماری بہترین مدد کی اور اس سے اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے ہماری زبان کی گرہیں کھول دی، بس ہمیں ایسے لوگوں میں قرار دے جو اس قرآن کے حق کا ایسا لحاظ رکھتے ہیں کہ جیسے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آیت نمبر 121 ہے، جس میں کہا گیا، یعنی وہی یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اور مومنین اس کتاب الہی کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھئی یعنی یتلونہ حق کا تلاوت ہی، ایسے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں کہ جیسے کرنا چاہیے حق ادا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ تجوید اچھی ہے، گرامر اچھی ہے، زیر زبر کی غلطی، اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن کی پیروی کرنے کا حق ہے، ویسا اس کو پڑھ کے پھر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، یہ آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو تلاوت کرنے کا حق ادا ایسے کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، اس سے مراد وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھ کے پھر اس کی پیروی کا حق ویسے ادا کرتے ہیں کہ جیسے ان سے ڈیمانڈ کی گئی، جیسے حکم ربی ہے۔ اچھا جی، پھر ایک دوسرے مقام پر ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا، تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا، یہ ہے وہ گروہ کہ جو قرآن بڑی مشقت کر کے، بڑا تمام کر کے قرآن تو پڑھتا ہے، لیکن جب یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی وقت قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے،
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हमें उस ग्रोह में शुमार ना करे, हम अपनी करतूतों की वजह से उस ग्रोह में ना चला जाए कि जनाब इधर किताब खुदा खोली और इधर जनाब हमने तिलावत शुरू की और कुरान हम पे लानते डालना शुरू हो गया। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अब वो ग्रोह है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिहारुल अनवार में भी ये रिवायत है, दूसरी जगहों पर भी है। आप फरमाते हैं कि कितने ही कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन जिन पर कुरान लानत करता है। अब सोचिए, अब ये है वो तदब्बर, ये है वो तफक्कर जो आपको और मुझे करना है। देखिए, झूठ से परहेज कोई नहीं, गीबत से परहेज कोई नहीं, नमाजों से रबत कोई नहीं, सूद जायज़, बहन भाइयों का आगे खाना जायज़, जनाब अपने काम में बेईमानी करना जायज़, यानी उस पर भी करते जा रहे हैं। जॉब है तो जिसके एवज सैलरी ले रहे हैं उस काम को जनाब तवज्जो से अदा ना करना जायज़ हमारे लिए, सारा कुछ ही जायज़। अब ये सारा दिन ये करतूतें गोल के रात को जनाब मैं बैठ जाऊं कुरान लेके, तो फिर कुरान ने तो मुझ पे ला नहीं करनी कि तू मुझसे सीखता क्या है, तूने मेरी, जैसे अभी आपने हदीस रसूल सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने हक क्या अदा किया मेरी तिलावत का। अब एक और ग्रोह है, वो ग्रोह कौन सा है? वो ग्रोह वो है कि जो कुरान तो बड़े तमाम के साथ पढ़ता है, बड़े चूम चूम के रखता है, बड़ा जनाब उसका हवाला देता है, लेकिन हामिलाने या वारिसाने कुरान का बुग़्ज़ उनके दिलों में है, यानी ख्वारिज या नवासिब। ये वो ग्रोह कि जो बज़ाहिर कुरान से बड़ी मोहब्बत करता है और कुरान के नाम पर ही जंग करता है वारिसाने कुरान से, यानी ख्वारिज ने जंग की जनाब अमीरुल मोमिनीन से। तो ये दो ग्रोह बताए गए इस हदीस के झेल में कि एक वो कि जो मोहब्बत अहले बैत का हुक्म है तो मोहब्बत तो दूर की बात उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनकी हर बात में जनाब कीड़े निकालता है, उनकी तकसीर और तौहीन करता है। और एक वो ग्रोह कि जिसकी करतूतें सारी शैतानी सारी, और रात को जनाब वो तिलावत कुरानी करने बैठ जाता है। तो हमें इस चीज का भी थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। खुदा न खास्ता देखें, इसमें कोई कैदोबंद नहीं है कि जनाब मैं अलीन वलीला पढ़ लिया है, बालियां हैं, कड़े हैं, निशान है कमर पे, मैं इस ग्रोह में तो आ ही नहीं सकता, मैं सबसे पहले आ सकता हूँ। ये ज़हन में रखिए, ये गलत फहमी अपने ज़हन से ये कीड़ा निकाल दीजिए कि शिया को हर चीज वहां पे हर चीज का लाइसेंस मिल गया, उसको शिया हो गया, अलीन वलीला पढ़ लिया, बस दैट्स ऑल, अब हर चीज का लाइसेंस आपको मुझे मिल गया कि हम शिया हो गए। सबसे पहले ठुकाई इस ग्रोह की होनी है कि जिसने उदम ही इनके नाम पे मचाया। ये ज़हन में रखिएगा और इनकलाब महदी अजल ताला फर्ज शरीफ के हालात और वाक़यात पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले सफाई अंदर से होनी है, अंदर से मुराद के मकतब के अंदर से, और सबसे पहली मुखालफत भी मकतब के अंदर से होनी है। उस ग्रोह की तरफ से इमाम महदी अजल ताला फर्ज शरीफ की मुखालफत होनी है जो सदियों से उनके इंतजार का और उनकी आमद का इंतजार कर रहा है और उनके ज़हूर में ताजील की दुआएं अल्लाह से कर रहा है, वही सबसे पहले वहर पड़ जाएंगे। तो ये जो हमारे अंदर गलत फहमियां मेंबर से सुन के जाकरों को पड़ गई है ना कि जनाब ये जो शरीयत के हकाम है या शरीयत है, ये देवबंदी जाने, बरेलवी जाने, अहले हदीस जाने, हम शिया हैं, हम मजलिस पर सुनते हैं, हम मातम करते हैं, हम कोलों पर चलते हैं, हम शरीयत से बालातर हो गए। सबसे पहले गर्दन ही दबोची आप लोगों की जानी, आपसे मुराद उन लोगों की कि जो जिनकी तरबियत ऐसी हुई, जिनके लिए शरीयत की मुहर्रमात से उनका लेना देना कोई नहीं। शरीयत कहता दाढ़ी रखो और 10 मुहर्रम को ब्लेड लगवा के आए होते हैं ताज़ा शेव करा के। क्यों? मैं शिया हूं जी, मैं तो जंजीर मारने आया हूं। इधर भी जंजीर मार, तुझे इंशाल्लाह आगे भी जंजीरें ही पढ़नी है, टेंशन नहीं ले। तेरे नजदीक कुरान और शरीयत की अहमियत कोई नहीं, तो तेरी औकात ही क्या है इमाम मासूमीन के आगे? कुछ कोई औकात नहीं। तू इधर भी अपने आप को ज़ियत देता है। और जैसे नाजुल बलागा में है, अमीरुल मोमिनीन एक इलाके में गए तो वो कबीले वालों ने उठ के जनाब धमाल टाइप इस तरह करके इस्तकबाल किया, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बंदा खुदा तुझे इधर भी अज़ियत मिली, ज़हमत मिली, आगे भी तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, फायदा को नहीं मिलना, सवाब को नहीं मिलना। तो ऐसा बंदा है कि जिसकी निगाह में कुरान और शरीयत की कोई अहमियत नहीं, वो कहता अली अली कहो तो सदा राजी रहो, मौला हुसैन दा आजादार है, ये दूजे वास्ते ने, असी मोमन हाँ, असी मुसलमाना तो आला वा, ये थले वाले अमले का काम है, कुरान पढ़ना, नमाजा पढ़ना, शरीयत अमल करना, असी उन्होंने तो आला और अरफा वा जी, साडा काम बस यही है, फजाइल सुन के वाह वाह ते मसाइब सुन के हा हा। ये मुतमइन रहो, ये इंशाल्लाह तानू पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा कि कुरान और शरीयत दा मुकाम की सी। मासूमीन अलैहिस्सलाम वो हस्तियां हैं जिन्होंने खुद ताबिया कुरान जिंदगी गुजारी है, तो तुम्हें लाइसेंस वो बदबख्तों कैसे दे सकते हैं? तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने अगले दर्स में हम कोशिश करेंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक तो सहीफा कामला से तकरीबन सब शनासा है, एक आपकी किताब है रिसालतुल हकूक, जिसमें आपने मुख्तलिफ उन्वानात से हकूक बताए, माँ बाप का हक क्या है, रोजे का हक क्या है, कान का हक क्या है, हाथ का हक क्या है, सदके का हक क्या है, नमाज का हक क्या है। तो कोशिश करेंगे इस रमज़ान में अपने और आपके तज़किया नफ्स के लिए कोशिश करें कि उसमें से दुरूस कुछ बना के मुंतखब वो आपकी खिदमत में पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में हमारी तौबा कबूल फरमाए, अपने नफूस का तज़किया करने की हमें तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। और इस रमज़ान में कोशिश कीजिए
کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اور نعمتیں فراہم کرتا ہے اس کی مخلوق کے لیے آگے آپ بھی اہتمام کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔